حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم سگے کوئے شیر یزدانم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنی پہچان اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنے منتخب بندے اس سرزمین پر بھیجے، جنہوں نے نہ صرف اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کو اللہ سے متعارف کروایا، بلکہ ان کو زندگی کا طریقہ بھی بتایا۔ انہی میں سے ایک شخصیت مخدوم سید صفدر علی بخاری المعروف پیر کاکیاں والی سرکار ہیں۔ ان کے ایک چاہنے والے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسی حوالے سے وہ ان کی کچھ یادیں تازہ کریں گے۔ آئیے ہم آپ کو ان کے چاہنے والے پیارے مرید جناب سید حیدر جعفری صاحب سے ملواتے ہیں۔ جی سر، تھوڑا سا صفدر صاحب کے حوالے سے آپ کچھ یادیں تازہ کریں گے؟ جی، یہ جو سورہ رحمان کا پیغام ہے، یہ ایک آفاقی پیغام ہے، اور اس کے پیچھے جو شخصیت ہیں مخدوم سید صفدر علی بخاری قلندر پاک کاکیاں والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، للہ انٹرچینج جو موٹر وے کے اوپر ہے اس سے پاس ان کا مزار اقدس ہے۔ اور یہ جو سورہ رحمان کا سلسلہ ہے، یہ ان کے وارث جناب سید شاکر عزیر سرکار جو ہیں، جنہیں ہم بابا جان کہتے ہیں، سید بابا جان جو ہیں وہ اس پورے مشن کو لیڈ کرتے ہیں۔ اور یہ جتنا دنیا میں سورہ رحمان کا کام چل رہا ہے، جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، they are all under the umbrella of سید بابا جان۔ وارث قلندر جیسے، مطلب میری تو اپنی سمجھ لیں کہ جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آل کے بغیر نہیں مانتے، تو اسی طرح قلندر پاک کا مشن وارث قلندر اور ان کی اولاد کے بغیر جو ہے وہ نہیں چلتا۔ سید بابا جان اس سارے سورہ رحمان کے مشن کو لے کے چلتے ہیں، اور جو ان کا مزار اختر ہے وہاں پہ قلندر پاک کے جو فرزند ہیں، بڑے فرزند سید منشا عباس بخاری، وہ اس سارے مزار کے انتظامات کو دیکھتے ہیں، مہمانوں کو، اور وہ سارا قلندر پاک کا ایک جو سلسلہ ہے وہ چلا رہے ہیں۔ میں بھی اپنی ویڈیوز میں اکثر سورہ رحمان کا ذکر کرتا ہوں، کیونکہ یہ الٹیمیٹ ریمیڈی ہے۔ کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، جادو ہو، اسیب ہو، میرے پاس بہت سارے لوگ کنسلٹیشن کے لیے آتے ہیں، تو میں سورہ رحمان کو اس لیے جو ہے وہ ایز اے ریمیڈی استعمال کرتا ہوں کہ یہ اس سے اچھی دوائی مجھے اپنی 20 سال کی ریسرچ میں نہیں ملی۔ اور جب میں اس کو جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کی بات کرتا ہوں تو میری اس میں کوئی ریسرچ نہیں ہے، میرا اس میں لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ قلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا نے اپنی ریسرچ مکمل کر کے سید بابا کے سینے میں ٹرانسفر کر دی، تو وہ جو نور قلندر پاک سید صفدر علی بخاری کاکیاں والی سرکار رحمت اللہ علیہ کو مولا کائنات کی، اللہ کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے عطا ہوا، وہ سرکار سید شاکر عزیر سید بابا جان کے واسطے وسیلے سے دنیا میں پھیل رہا ہے، اور چونکہ وہ وارث ہیں ان کے، تو ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں وہ انڈر دی امبریلا آف سید بابا جان سورہ رحمان کا کام کرتے ہیں۔ اور جو میرے پاس، چونکہ میرا ایک کام ہے کنسلٹینسی کا، زوڈیک کنسلٹینسی کا، تو اس میں بھی اکثر میری ویڈیوز میں بھی لوگوں نے سنا کہ میں سورہ رحمان کا ذکر کرتا ہوں، یہی پیغام دیتا ہوں، اور اسی طرح دیتا ہوں کہ جیسے ہے سورہ رحمان کا طریقہ سننے کا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جو ہمیں قلندر پاک سے ملا، کہ سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے میں
اگر آپ بہت زیادہ بیمار ہیں تو 3 مرتبہ، صبح، دوپہر اور شام. اگر کچھ کم بیمار ہیں تو 2 مرتبہ، صبح اور شام. اور اگر آپ بالکل عام تندرست نارمل آدمی ہیں تو 1 مرتبہ روزانہ صرف 7 دن تک لگاتار آپ نے سننی ہے. سننی ایسے ہے کہ علیحدہ بیٹھ جائیں یکسوئی میں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آدھا گلاس پانی کا پاس رکھ لیں، آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سجاد صاحب، آپ نے یہ جو کوشچن پوچھا ہے یہ میرے بڑے دل کے قریب ہے، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں، دنیا میرے بارے میں جو کچھ بھی بات کرتی ہے، یہ صرف اور صرف قلندر پاک رحمت اللہ علیہ مخدوم سید صفدر علی بخاری المعروف کاکیاں والی سرکار کا فیض ہے اور انہی ہی کی عطا ہے. اور یہ جو سورہ رحمان کا فیض ہے یہ بیسیکلی تنہا ان کا ایک عطا کہہ لیں. اور پھر جب قلندر پاک نے پردہ کیا تو یہ سارا سلسلہ ان کے وارث جناب سید شاکر عزیر سرکار، جن کو ہم بابا جان کہتے ہیں، سید بابا جان، ان کی امبریلا کے تحت جو ہے وہ ہم سورہ رحمان کا کام کرتے ہیں. مختلف لوگ ہیں، مختلف اپنی جو ہے وہ کیپیسٹیز اینڈ کیپیبلٹیز میں کام کرتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک زوڈیک کنسلٹنسی کا کام ہے، تو میرے پاس لوگ پریشانیوں میں آتے ہیں، اپنی گائیڈنس کے لیے آتے ہیں، تو میرے پاس ایک ہی الٹیمیٹ ریمیڈی ہے، وہ ہے سورہ رحمان کا سننا. اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں میری 1% کیا 1% کا کروڑواں حصہ بھی اپنی ذاتی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ صرف اور صرف مخدوم سید صفدر علی بخاری قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کاکیاں والی سرکار کا فیض ہے. زندگی کے کچھ سال ان کی صحبت میں گزرے، ان کے ساتھ زندگی کا ایک عرصہ گزرا، تو یہ صرف ان کی عطا کی وجہ سے، یا سید بابا جان سید شاکر عزیر کی محبت ہے، ان کی مہربانی ہے کہ ان سے ہم گائیڈنس پوچھ لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، گائیڈنس لے لیتے ہیں. تو سورہ رحمان ایک آفاقی پیغام ہے. آفاقی کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ڈپریشن ہو، کوئی جادو ہو، کوئی کالا پیلا کچھ ہو، ہیپاٹائٹس اے بی سی، اینگر مینجمنٹ، آپ کی ہیسٹ مینجمنٹ، آپ کی جو ہے وہ کوئی گھر کا دباؤ تناؤ، فیملی کے افیئرز، آپ کے زوڈیک ایفیکٹس، ایک ایک چیز کے لیے یہ ایک الٹیمیٹ ریمیڈی اللہ کی طرف سے قلندر پاک کو ودیعت کی گئی. اور قلندر پاک نے فرمایا کہ جو نور بابا کے سینے میں تھا وہ بابا نے سورہ رحمان پہ اپنی ریسرچ مکمل کرنے کے بعد سید بابا جان کے سینے میں ٹرانسفر کر دیا. تو وی آر آل every single one who is working on the Surah Rahman, we are all working under the umbrella of Sayyid Baba Jan, Sayyid Shakir Uzair Sarkar. اور قلندر پاک کا جو کانسیپٹ ہے، جیسے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادراک ان کی آل اور ان کی وارثوں کے بغیر ناممکن ہے، اسی طرح قلندر پاک کا جو فیضان ہے وہ وارث قلندر کے بغیر ناممکن ہے. قلندر پاک کی جو اولاد ہیں، سید منشا عباس بخاری، سید فرد عباس بخاری، وہ قلندر پاک کے روضہ اطہر کا سارا انتظام جو ہے وہ دیکھتے ہیں. قلندر پاک کا جو روضہ اطہر ہے وہ للہ انٹرچینج سے 6 کلومیٹر دور خوشاب روڈ کے اوپر ڈوڈی تھل جو بابا جی کا آبائی گاؤں ہے اس کے قریب ہے. ان کا سارا انتظام جو ہے وہ دربار کا سارا سید منشا عباس بخاری اور سید فرد عباس بخاری دیکھتے ہیں. روحانیت کا سارا یہ جو سورہ رحمان کا سسٹم ہے ان کا جو ہے وہ سارا سسٹم وہ دیکھتے ہیں. اور باقی جو ہے وہ ان کی اولاد جو ہے وہ وہی ہیں، 2 ہی ہیں ان کے جو ہے نا. باقی ان کے جو فرد عباس بخاری کے جو چھوٹے سے فرزند ہیں سید محمد علی شاہ بخاری، ان کا جو ہے وہ ان کو ہے وہ بابا جی کا خاندان ہے. تو میرا تو ان کے گھر سے بڑا ایک پیار والا تعلق ہے، ایک
محبت والا تعلق ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں سید شاکر عزیر بابا جان سرکار کا بھی، اور میں بڑا شکر گزار ہوں ان کی اولاد سید منشا عباس بخاری کا اور فرحت عباس بخاری صاحب کا، کہ مجھے جب کوئی پرابلم ہوتی ہے یا کوئی مجھے سورہ رحمان کے مشن کے بارے میں گائیڈنس لینی ہوتی ہے یا کلندر پاک کے روضہ اطہر کے حوالے سے، تو پھر میں ان کو فون کر لیتا ہوں اور وہ مجھے گائیڈنس دے دیتے ہیں. اگین نہ اس میں میرا کچھ ہے اور نہ میرا کچھ ہے. وہاں یہ ایک آفاقی پیغام ہے جو سب کے لیے آیا، تو اس نے ہمیں ہمارے کام میں بھی جو ہے وہ معاونت دی. وہ دنیا کے ہر شخص کو جو ہے یہ پیغام جو ہے وہ رحمت، یہ محبت انسانیت کا پیغام ہے. کلندر پاک فرماتے ہیں کہ پیار کرو، پیار کرو اور پیار سے نفرت کو ختم کر دو. یہ محبت کا عالمی درس ہے. یہ ایک ایسا درس ہے کہ جہاں پیاسا کنویں کی طرف نہیں جاتا، کنواں پیاسے کی تلاش کرتا ہے. جہاں پہ روحانیت جو ہے وہ خود پیچھا کرتی ہے. ایک دفعہ میں ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں میری زندگی کا، بڑا اوائل کا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر 95 میں، چونکہ جب کلندر پاک رحمت اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے سورہ رحمان کا درس دیا، سورہ رحمان سنی. اس کے بعد 95 میں تو اس وقت دوسری چیزوں سے بھی علاج کیا کرتے تھے کلندر پاک، تو اس کے بعد پھر سورہ رحمان بھی کلندر پاک نے سنوائی. تو ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ رہنے کے بعد پھر انہوں نے فرمایا کہ سید لوگوں کو دعا کرایا کر. تو میں دعا کروانا شروع کر دیا. تو بعد اوقات دعا کروانی تو جو کہنا جو کروانا وہ ہو جانا. تو مجھے ایک دن فرمانے لگے سید ایک بات سمجھ نہیں آتی. میں حالانکہ کچھ باتیں سمجھتا تھا لیکن مطلب مجھے یہ بات جو ہے نا عجیب سی لگی کہ فرما رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو کہا سید ایک بات سمجھ نہیں آتی. ایک بندہ ہے وہ تکلیف میں ہے، وہ روتا ہے کہ اللہ میری تکلیف دور کر دے، اللہ مجھے جو ہے وہ دکھوں سے آرام دے دے. تو اللہ کسی کو کان سے پکڑتا ہے تو اس کے پیچھے بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اس کا کام کرو. تو جب اللہ اس کو جو ہے وہ وہاں بھیج دیتا ہے تو اس کا کام ہو جاتا ہے. تو سید یہ بتا کہ اللہ کے قریب کون ہے؟ تو میں نے کہا بابا جی، اس وقت ہم ان کو کلندر پاک نہیں کہتے تھے، بابا جی کہتے تھے. کیونکہ بابا جی وہ بندہ جو رو رہا تھا جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. تو اگلا خطاب میرے سے تھا. لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جی کلندر پاک سے مجھے بڑی محبت تھی، مجھے بڑا پیار تھا، بڑا مجھے ان سے عقیدت تھی، انہوں نے مجھ سے بڑا پیار کیا. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ڈانٹ بھی پڑتی رہی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے بڑی اوائل عمری میں بھی ان کو جو ہے ان کے ساتھ ان کی مہربانی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا تھا. تو میں نے کلندر پاک سے جب یہ کہا کہ وہ بندہ کہ جو دعا کرتا ہے تو اللہ کسی کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اس کا مسئلہ حل کر کے آؤ، تو اگلا خطاب میرے سے تھا، پھر تیری تون میں سریا کیوں آ جاتا ہے، بندے کا پتر بن کے اللہ کا کام کر. تو بس کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقہ کو بھلا کر سکتے. کلندر پاک فرمایا کرتے تھے کہ دعا کرو بابے کی ہر سانس اللہ کی مخلوق کے کام آ جائے. یہ جتنی بڑی قربانی، یہ جتنی بڑی سیکریفائس کلندر پاک مخدوم سید صفدر علی بخاری رحمت اللہ علیہ کاکیاں والی سرکار نے دی ہے، اپنا گھر بار، اپنی آل اولاد، اپنا بینک بیلنس، اپنی زمینیں، سب کچھ چھوڑ کے اتنے بڑے رئیس ہوتے ہوئے، اتنا بڑا بزنس ہوتے ہوئے، اتنے بڑے سردار سید گلزار شاہ بخاری کے اکلوتے فرزند ہوتے ہوئے، جب آپ یہ سب کچھ چھوڑ کے ذلت کے ایک مقام ریڈ لائٹ ایریا ہیرا منڈی میں آ کے تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے وہاں پہ صفائی کا ایک عمل ایسا شروع کیا کہ وہاں کی 300 350 جو کاکیاں تھیں اس بازار کی، ان کو وہاں سے نکالا، ان کو عزت کی چادر دی، ان کے گھر آباد کیے، جس کی گواہی
जुमे के खुतबे में बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल कादिर आजाद ने दी। सन 2004 की बात है शायद। तो कलंदर पाक एक आफाकी शख्सियत का नाम है। रूहानियत का ऑल टुगेदर एक नया पर्सपेक्टिव है। रूहानियत का एक ऑल टुगेदर एक नया पर्सपेक्टिव है, लेकिन उसमें बहस या बात करने की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे पास तो कख भी नहीं है, जो है वो कलंदर पाक का है, और जो अता है वो कलंदर पाक के वास्ते वसीले से उनके वारिस सैयद बाबा जान शाकिर उज़ैर सरकार की और उनकी औलाद सैयद मंशा अब्बास बुखारी और सैयद फरत अब्बास बुखारी की मोहब्बत है। इसके अलावा अपने कुल ते कख नहीं का। जी, सूरह रहमान जो एक आफाकी पैगाम है, उसका एक तरीका, जो सुनने का तरीका कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जो हमें बताया, वो ये है कि सूरह रहमान कारी बासित की आवाज में बगैर तर्जमे वाली, उसको आपने 7 दिन लगातार बिला नागा सुनना है। अगर आप ज्यादा बीमार हैं, कोई ज्यादा बड़ा मसला है, तो सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम, और अगर कोई आम मसला है तो फिर सुबह और शाम 2 टाइम, और अगर आप आम तंदुरुस्त आदमी हैं तो सिर्फ 1 मरतबा रोजाना 7 दिन लगातार उसको सुनना है। सुनना ऐसे है कि यकसुई में अलहदा बैठ जाना है, डिस्टर्ब कोई ना करे, आधा गिलास पानी का पास रख लेना है, आंखें बंद कर लेनी है और मालिक की बारगाह में पेश हो जाना है। तसव्वुर ये करना है कि अल्लाह आपके रूबरू है, उसका नूर आपके ऊपर पड़ रहा है और आपको रोशनी दे रहा है। जब आप सूरत को सुन रहे हों तो तसव्वुर यही रखिए कि वो नूर आपको रोशन कर रहा है, और जब सूरत सुन चुके तो आंखें खोलें, आधा गिलास पानी जो पास रखा हुआ उसको उठाएं, दोबारा आंखें बंद करें और बंद आंखों से दिल में 3 मरतबा अल्लाह को उसके ज़ाती नाम से बड़ी मोहब्बत, प्यार और अकीदत से पुकारिए। यानी दिल में 3 मरतबा अल्लाह 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 कह के वो पानी बंद आंखों के साथ पी लीजिए। पानी या तो मीठा होगा, दिल की तसल्ली वाला नहीं, सचमुच का मीठा होगा, या उसमें खुशबू होगी, बड़ा हल्का सा टेस्ट होगा, या फिर वो जमजम बन जाएगा। जैसे जमजम का पीएच लेवल ज्यादा होता है, थिकर टेस्ट होता है। तीनों में से कोई एक काम हो गया तो जिस अल्लाह ने उस पानी का पीएच लेवल बदला है, वो आपके अंदर तो सारा कुछ बदल चुका होगा। बस इसको सिर्फ ऐसे कर लीजिए, जो जैसे कलंदर पाक ने बताया उसी तरीके से उसको पानी को पी लीजिए। इंशाअल्लाह कोई दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि शिफा मिन जानिब अल्लाह है।